السلام علیکم ناظرین. ناظرین وہ جو کہتے ہیں نا کہ دوڑو زمانہ قیامت کی چال چل گیا، تو اس وقت زمانہ واقعتاً قیامت کی چال چل رہا ہے. ایک دن یا ایک شب ہم ایک ذاتی مصروفیت کے باعث ویلاگ نہیں کر سکے، تو اسی روز ہنگامہ کھڑا ہو گیا. محسن بیگ کے گھر چھاپا پڑ گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں عدالت میں پیش کر دیا گیا، فائرنگ کے الزامات ان پہ لگ گئے. اور اب یہ بحث جاری ہے کہ یہ سب کیا ہوا، یہ درست تھا یا نادرست تھا. ناظرین، اس وقت جو محسن بیگ کے ضمن میں گزشتہ ایک ہفتے سے بحث جاری ہے، اس میں کچھ چیزیں درست ہیں اور کچھ چیزیں غلط طور پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ان کی وضاحت بھی ضروری ہے اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ محسن بیگ کو یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت جو اخلاقی حملے ہو رہے ہیں، بلو دی بیلٹ حملے ہو رہے ہیں عمران خان پر اور ان کی حکومت پر اور ان کی فیملی کے ممبران پر، یہ اس کے دھرے کا انجام ہے جو اس سے پہلے یہ جماعت عمران خان اور ان کے فالوورز کرتے رہے. ایسا ہی ہونا تھا. عمران خان، ان کی جماعت اور ان کے فالوورز نے حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد بہت برا کیا اپنے مخالفین کے ساتھ. بلو دی بیلٹ گئے، ناروا سلوک کیا، بالکل جائز نہیں تھا، یہ جرم تھا. اور اگر کوئی ذمہ دار حکومت ہمت کرتی تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، جو نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی. اس وقت جو کچھ عمران خان، ان کے اہل خانہ کے ساتھ اور ان کے متعلقین کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی غلط ہے. بلو دی بیلٹ ہم کسی کے خلاف نہیں جا سکتے. کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو اخلاقی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پیشہ ورانہ وجہ بھی ہے. پیشہ ورانہ وجہ جو آج تک ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوئی، ہم اس کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے ہیں. یہ 60 کی دہائی کی بات ہے جب امریکہ میں 2 مسائل پیدا ہوئے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ووٹ کیوں نہیں کرتے یا ان کی تعداد کم کیوں ہو جاتی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ذرائع ابلاغ ڈسکریڈٹ کیوں ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کی بات پر اعتبار کیوں نہیں کرتے. یہ 2 مسائل تھے جن پر ریسرچ ہوئی اور اس کا ایک سنسنی خیز نتیجہ سامنے آیا. یہ وہ نتیجہ ہے جس کو آج تک نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ جب سیاسی قائدین ایک دوسرے کے خلاف بری زبان استعمال کرتے ہیں، بلو دی بیلٹ جاتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کا تعلق کسی سیاسی معاملے سے نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی سیاسی جماعت ایک مینیفیسٹو پیش کرتی ہے، ایک ایجنڈا، اپنا ایک منشور پیش کرتی ہے، اس میں کوئی بات کہی جاتی ہے، جیسے میاں نواز شریف کہتے ہیں ووٹ کی عزت دو، جیسے عمران خان کہتے ہیں کرپشن کے خلاف احتساب، تو اس کو بتنگڑ بنا دیا جائے. بتنگڑ کیسے بنا؟ جیسے نواز شریف نے کہا ووٹ کو عزت دو، یہ ایک جسٹ نعرہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانی سوسائٹی کا، تو اس کو ہم نے گالی بنا دیا، نوٹ کو عزت دو، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. اسی طرح جب عمران نے کرپشن کی بات کی، تو کرپشن بھی اس ملک کا مسئلہ ہے. احتساب کا نہ ہونا یا سلیکٹو احتساب ہونا، یہ بھی اس ملک کا مسئلہ ہے. لیکن اس کے جواب میں عمران خان کی فیملی کو ڈسکس کیا گیا. یہ معاملات، یا کسی ملک پہ تصادم کی کیفیات کو اور کرائم کو بہت زیادہ ہائی لائٹ آپ کریں، یا کسی سیاسی موضوع کے بجائے آپ شخصیات کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں. اس نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بڑا وجیح و شکیل تھا، وغیرہ وغیرہ. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ ریسرچ بتاتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک تھیوری وجود میں آئی جس کو میڈیا ملیس کہتے ہیں، آپ اردو میں سمجھ لیں خبری اضطراب یا ابلاغی اضطراب. تو ابلاغی اس طرح کی طرز عمل سے جب میڈیا میں ہوتا ہے تو اضطراب جنم لیتا ہے، ابلاغی اضطراب جنم لیتا ہے.
اس کے رد عمل کا شکار ہو کر لوگ سیاسی عمل سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا امپیکٹ ہے۔ دوسرا امپیکٹ اس کا یہ ہے ابلاغی اضطراب کا کہ اس کے نتیجے میں وہ میڈیم جو کیریئر بنتا ہے اس قسم کے پیغامات کا، جس میں جیسے ووٹ کو عزت دو، کو نوٹ کو عزت دو آپ کہہ دیں، اور کرپشن کے جواب میں آپ کہیں کہ اپنی بیویوں کا حساب دو، تو جب آپ اس طرح کی بات کہیں گے تو اس کے جس میڈیم کے ذریعے یہ بات پڑھنے والوں اور سننے والوں تک پہنچ رہی ہوگی، وہ میڈیم پہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا۔ پہلے سیاست ڈسکریڈٹ ہوگی، پھر میڈیم ڈسکریڈٹ ہوگا۔ پاکستان میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں، ان کی بات پر، ان کی خبر پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ کو مار رہی ہے، حکومت مار رہی ہوتی ہے، اور حکومت ہمیشہ مارتی ہے، اور ہر سوسائٹی میں یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کے ریئل اور حقیقی اسباب پہ کبھی توجہ نہیں دی۔ اس کے حقیقی اسباب یہ ہیں کہ ذرائع ابلاغ بعض اوقات ٹول بن جاتا ہے ایسی قوتوں کا جو اپنے خاص مقاصد کے لیے کچھ لوگوں کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، بے شمار آپ کو ایسے اخبار اور رسالے ملیں گے جن کا آج نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ ایک رسالہ تھا شہاب، اس کے ایڈیٹر تھے مولانا کوثر نیازی۔ یہ 70 کے زمانے کی بات ہے، جب مولانا کوثر نیازی نے، مولانا مودودی نے سوشلزم کے خلاف بات کی، تو چونکہ مولانا کوثر نیازی پیپلز پارٹی میں تھے اور وہ ٹارگٹ ہو رہی تھی پیپلز پارٹی ان کے اس علمی موقف کی وجہ سے مولانا مودودی کے، تو مولانا کوثر نیازی نے اپنے پرچے میں ڈانس کرنے والی عورتوں کے دھڑ کے اوپر مولانا مودودی کی تصویریں لگا کے چھاپی۔ آج کوئی اس اخبار کا نام جانتا ہے؟ ڈسکریڈٹ ہو گیا۔ اس طرح سے دوسری طرف سے بھی اگر کسی نے یہ کام کیا تو آج اس اخبار کا بھی، اس رسالے کا بھی نام نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نہ وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں حدود کراس کرے، نہ مخالفت میں حدود کراس کرے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی موت یقینی ہے۔ ذرائع ابلاغ اگر حکومت کی وجہ سے بھی ان کو نقصان پہنچا ہوگا اور وجوہات سے بھی نقصان پہنچا ہوگا، لیکن یہ یقینی ہے کہ آپ نے خودکشی کی ہے اور اپنے طرز عمل سے خودکشی کی ہے۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، جیسے ہم ویلاگ کرتے ہیں یوٹیوب پہ، یا ہم ویب سائٹ چلاتے ہیں، یا ہم فیس بک پہ بات کرتے ہیں، وہاں بھی جو لوگ یہ طرز عمل برقرار رکھیں گے، بیلو دی بیلٹ، لوگوں کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا عمل، تو اس کے نتیجے میں یہ چیز جو یہ کام کر رہا ہوگا وہ ڈسکریڈٹ ہوتا جائے گا اور اس کی جگہ نئے لوگ لیتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر، جو ریگولر میڈیا پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر جو یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، خاص طور پہ بلو دی بیلٹ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہی ہمیں یہ طرز عمل درست کر لینا چاہیے۔ اور محسن بیگ نے ریحام خان کی کتاب سے اشارہ کیا یا کسی اور جگہ سے اشارہ کیا، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نادرست تھا۔ اور یہ بات کہ جی آپ نے عمران خان کی کتاب، ریحام خان کی کتاب کو سو کیوں نہیں کیا، یہ دوسری بحث ہے، اس پہ مت پڑھیے۔ اس بات پہ پڑھیے کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے۔ ہم نے غلط نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اخلاقی تقاضا اپنی جگہ ہے، اللہ کو جواب دینا بھی ہے، لیکن ہمارے اس میڈیم کا اور ہماری اس پیشے کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اس پیشے کو زندہ رکھنے کے لیے بھی ایسا نہ کریں۔ اب رہ گئی یہ بات محسن بیگ کی گرفتاری کے طریقہ کار پر۔ محسن بیگ کی گرفتاری کا طریقہ کار جو اب تک سامنے آیا ہے، سفید لباس میں، یعنی سادہ کپڑوں میں ایف آئی اے کے لوگ ان کے گھر میں آئے اور گرفتاری کی بات کی۔ پولیس یونیفارم میں، پولیس بعد میں پہنچی ہے، تو یہ معاملہ مشکوک ہے۔ کوئی آدمی کسی سادہ لباس آدمی کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جا سکتا، اور یقینی طور پہ ہر آدمی مزاحمت کرے گا
اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور بعد میں جو عدالت کی کارروائی ہے اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ طریقہ کار غلط تھا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ محسن بیگ نے فائرنگ کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ محسن بیگ بہت سمجھدار آدمی ہے، سرد و گرم چشیدہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اگر انہوں نے اس کے باوجود فائرنگ کی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ فائرنگ صرف جذباتی ہو کے انہوں نے کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل ہیں، یا فائر کرنے والا کوئی اور ہے، ہمارے سامنے حقیقت کچھ اور آ رہی ہے۔ یہ تو جب تحقیقات ہوگی تو اس کے ساتھ ایسی کہانیاں آئیں گی جو ناقابل یقین ہوگی، تو اس کی فوری طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اب وقت اس بات کا ہے کہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت اس پہ فریق بن چکی ہے اور فریق کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہو گیا تیسرا پہلو اس معاملے کا۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ حکومت فاشزم کے راستے پہ چل رہی ہے۔ وہ جب حزب اختلاف میں تھی جب بھی اس کا طریقہ فاشزم کا تھا، جب وہ حکومت میں آئی تب بھی اس نے فاشزم کا طریقہ اختیار کیا، سیاستدانوں کے خلاف، اپنے مخالفین کے خلاف، ذرائع ابلاغ کے خلاف۔ زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جس کے خلاف اس کا طرز عمل معقول تھا؟ اس کی طرز عمل کبھی بھی کسی لمحے معقول نہیں تھا، اور یہ کام یقیناً جن کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ان کو نقصان ہوا، ان کے جذبات کا استحصال ہوا، لیکن اصل میں حکومت نے اپنے ساتھ برا کیا ہے۔ تو حکومت اب بھی رک جائے، ورنہ اس کے ساتھ وہ برا ہوگا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتی۔ خدا حافظ۔